ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ عصر حاضر میں دعوت دین کی ضرورت اور کمی کے اثرات، اس کو بیان کرنا ہے۔ یہ عظیم صورت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، امام شافعی رحمہ اللہ سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ اگر قرآن مجید میں سے صرف یہی ایک صورت ہوتی تو انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے یہی صورت کافی تھی۔ اتنی عظیم یہ صورت ہے، اور اس صورت کے اندر، اس عظیم صورت کے اندر دعوت دین کی ضرورت کا جو ہے وہ بیان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ کم الحاکمین نے حکم دیا ہے کہ امت میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو خیر کی دعوت دے اور عمل بالمعروف کرے، نیکی کا حکم دے اور گناہ سے روکے۔ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ امت کی انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح کی کامیابیاں جو ہیں وہ دعوت دین کے ساتھ منسلک ہیں، اور اگر امت دعوت دین کا فریضہ سر انجام نہیں دے گی، جو کہ امت پر فرض ہے اور یہ فرض کفایہ ہے، اللہ احکم الحاکمین کا حکم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں اس حوالے سے ہماری بھرپور رہنمائی کی ہے۔ اس حوالے سے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، ان کی حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں اس پہ توجہ کرتے ہیں، مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود پہ پیرا دینے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود کو پامال کرنے والا، اس کی مثال ان لوگوں کی ہے جو ایک کشتی میں، ایک بحری جہاز میں سوار ہیں، کچھ لوگ نیچے ہیں اور کچھ لوگ اوپر ہیں۔ اور وہ مشہور حدیث ہے، ہم سب نے سنی ہی ہے۔ تو اگر دعوت دین کا فریضہ سر انجام نہ دیا جائے تو امت کی جو کشتی ہے یہ بھنور کا شکار ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں جیسا کہ ان دنوں میں دعوت دین کی کمی کی وجہ سے ہم معاشرے کے اندر بہت ساری فکری، نظریاتی، عملی گمراہیوں کو پروان چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور امت مسلمہ جو ہے چاروں طرف سے فطروں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دعوت دین کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا گیا، اور اس کی کمی کا نتیجہ ہے کہ امت کی جو کشتی ہے وہ بھنور کا شکار ہے، اور جو ہے وہ کسی بھی لمحے ڈوبی ہے کہ اب ڈوبی، بلکہ بہت ساری جگہوں پر ڈوبی ہوئی ہے۔ اور رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آدمی سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو دعوت دین کا فریضہ انجام دینے والا ہے اور خود بھی اس پہ عمل پیرا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ دعوت دین سے منسلک بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بد عملی کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے جو معاشروں کی اصلاح نہیں ہو رہی اور دلوں پہ اثر نہیں ہو رہا۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے کہا سب سے پہلے فرما برداری کرنے والا میں ہوں۔ سب سے پہلی فرما برداری جو ہے وہ داعی کو کرنی چاہیے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی مدد کی جائے، اس کی نشر و اشاعت کی جائے، دعوت کے فریضے کے ذریعے اس دین کو جو ہے وہ امت تک پہنچایا جائے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے ہر لمحے میں داعی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کا کوئی لمحہ بھی جو ہے وہ دعوت سے خالی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو متبعین ہیں ان کا بھی یہی فریضہ ہے کہ وہ اس کام کو کریں۔ تو دعوت کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔
تم لوگوں کو کیوں نصیحتیں کرتے ہو، یہ تو سنتے نہیں، یہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ جہنم سے بچا رہا ہوں اور تم جو ہے وہ بھاگے چڑھے جا رہے ہو۔ تو انہوں نے آگے سے کہا معذرۃ الی ربکم، رب کے ہاں عذر ہو جائے کہ یا اللہ ہم نے اپنی طاقت بر کوشش کی ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور دوسرا یہ کہ ہم نے صرف اپنا فرض ادا نہیں کیا، ہمیں امید ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واپس پلٹ آئیں، اور جب صحیح طریقے سے دعوت دین کا کام کیا جائے تو اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں۔ مجھے جو ہے وہ شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے بڑے ہی عجیب و غریب واقعات ہیں دعوت دین کے، کہ ایک آدمی انہوں نے مجھے ان کا یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ سندھ کے دور دراز علاقوں میں تشریف لے جاتے، ایک دکاندار کے پاس بیٹھے اور اس کو کہتے کہ تیرے پاس جب گاہک نہ آئے تو مجھ سے دین کی بات سن لیا کرو، اور جب گاہک آ جائے گا تو سودا تلوانے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ جا کے لوگوں تک انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچایا، اور بڑی ایک مثال ہیں وہ اس سلسلے میں۔ اور مزید اگر تفصیل دیکھنی ہو کہ ہمارے اسلاف نے یہ برصغیر کے اندر اہل الحدیث کی جو تحریک ہے یہ خالصتاً توحید و سنت کی ایک دعوتی تحریک تھی، اس کا آئینہ اور اس کی ایک جھلک اگر دیکھنی ہو تو ہمارے فاضل دوست جو ہیں حافظ شاہد رفیق حافظہ اللہ، ان کی کتاب کاروان سلف جو ہے، جو انہوں نے عبداللہ غازی پوری رحمہ اللہ پہ جو لکھی ہے، تو اس پہ یادگار سلف جو ہے اس میں آپ اس جلو کو بڑے بھرپور انداز سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اہل الحدیث کا برصغیر کے اندر جو ہے وہ خاصہ رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کو شرک سے اور بدعت سے، شرک سے توحید کی طرف اور بدعت سے سنت کی طرف جو ہے علماء اہل حدیث کی برصغیر کے اندر جو ہے اس دعوت دین کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو نکالا ہے اور ان کو ہدایت دی ہے۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، واللہ لئن یہدی بک رجل واحد خیر لک من حمر النعم، دنیا کی قیمتی ترین چیز جو عربوں کے لیے سرخ اونٹ تھے، اس سے بھی بہتر ہے کہ ایک آدمی کو تمہارے دین بتلانے، دعوت دینے کی وجہ سے ہدایت مل جائے۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر، جس آدمی نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس کو ان سارے لوگوں کا اجر ملے گا جو لوگ اس کی بات کو مان کر عمل پیرا ہو جائیں گے، لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا، اور یہ چیز جو ہے ان کے اجر میں کسی طرح کی کمی کا ذریعہ نہیں بنے گی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، تو میں سے جو بھی گناہ کو دیکھے تو اس کو حکم دیا جا رہا ہے، اس پر لازم ہے کہ اپنے ہاتھ سے بدلے اگر طاقت ہے، اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے بدلے، اور اگر زبان سے بھی اس کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا تو دل میں اس کے بارے میں نفرت رکھے۔ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ معاشرے میں کتنی گمراہیاں ہم دیکھتے ہیں، سیاست کی گمراہیاں، معاشرت کی گمراہیاں، معیشت کی گمراہیاں، جو ہے وہ فلسفے کی گمراہیاں اور عقائد کی گمراہیاں، علم الکلام کی گمراہیاں، کتنی گمراہیاں ہم دیکھتے ہیں، اور ہم جو ہے ہمارے دل میں کوئی درد پیدا نہیں ہوتا، ہمیں اس پہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ احکم الحاکمین فرماتے ہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو چاہتا ہے کہ وہ اس گروہ میں سے، جو خیر امت والا گروہ ہے اس میں سے ہو، تو اس کو چاہیے جو شرط اس آیت کریمہ میں رکھی گئی ہے، آیت کریمہ کی اس شرط کو پورا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیامبر بھیجے، خطوط بھیجے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میلوں میں جا کر دعوت دی، اکیلے لوگوں کو دعوت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنی مشقت جو ہے وہ دعوت کے لیے اٹھائی۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تبارک و تعالی کی بھی یہ جو فعل اور صفت ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی دعوت دیتے ہیں، اور انبیاء کا بھی یہی کام ہے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تو من دل علی خیر، جس نے خیر کی رہنمائی کر دی، فلہ مثل اجر فاعلی۔ اب دیکھیں دعوت دین کی کمی کا نتیجہ کیا ہے کہ کس قدر گمراہیاں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، عیسائی مشنریوں کے ذریعے، اور جو ہے وہ قادیانیوں کی محنت کے ذریعے اور شیعہ کی کاوشوں کے ذریعے کس قدر گمراہیاں پھیل گئی ہیں۔ ان میں صرف ایک مثال، چونکہ وقت مختصر کے اندر ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے، تو اسلام اور مغرب تعلقات کتاب ہے ڈاکٹر محمود غازی کی، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ عیسائی مشنریوں کی محنت اور کوشش سے انڈونیشیا کے 200 جزیرے جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے ہیں۔ اس قدر فکری یلغار ہے، ہمارے بچوں کو یورپ لے جایا جاتا ہے، ان کے ذہنوں کو مسخ کیا جا رہا ہے، ان کے اسلامی تشخص کو ختم کیا جا رہا ہے، اسکول کالجز اور یونیورسٹی کی تعلیم کے نام پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات، الہاد جو ہے سائنسی علوم کے ذریعے جو ہے وہ پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ سوشل سائنسز کا جو میدان ہے، اس نے تو نسلوں کی تباہی و بربادی کر کے رکھ دی ہے۔ تو یہ دعوت دین کا ہم نے چونکہ فریضہ صحیح طور پہ ادا نہیں کیا، ہم نے سد باب نہیں کیا، ہم نے اس کے سامنے بند نہیں باندھا، جس کی وجہ سے یہ اتنی گمراہی پھیل رہی ہیں۔ اس کی ایک جھلک اگر دیکھنی ہو تو اجنحۃ المکر الثلاثہ، یہ عبد الرحمن حبنکا کی جو کتاب ہے، اس میں 3 عیسائی مشنریوں کا جو دعوتی کام ہے اور استعمار، مسلمان ملکوں پر جو ہے قبضہ کرنا اور پھر وہاں سے اسلامی تشخص کو ختم کرنا اور مسلمانوں کو جو ہے وہ بے دین کرنا، اور استشراق، اور سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم جو ہے اس میں کتنے زیادہ گمراہی کے جو دائی ہیں، یہ اسی حدیث کے جو بخاری مسلم کی دعوات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں پر یہ دائی ہیں، من اجابہم قذفوہ فیہا، جنہوں نے اس کی بات مان لی جہنم میں پھینک دیں گے۔ تو وہ ہم میں سے ہیں۔ اور دیکھیے کس قدر اب اگر کوئی دعوت دین کا کام کر رہا ہے تو اپنی جماعت کا کام کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو صحیح دین ہے اس کا کام کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، جماعتوں کی دعوت ہے، حزبیت کی دعوت ہے۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی جو حدیث ہے ہمیں حکم دیا تھا، فَالْزَمْ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، مسلمان حکمران اور اس کے ساتھ اہل سنت کی جو جماعت ہے، بدعتیوں کی جماعت نہیں، اس کو لازم پکڑو۔ اور حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی اگر ایسی حکمران ایسا نہ ہو اور ایسی جماعت نہ ہو تو فرمایا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان ساری جماعتوں اور فرقوں سے تم نے کیا ہو جانا ہے، علیحدہ ہو جانا ہے۔ حزبیت کی دعوت ہے، جماعتوں کی دعوت ہے، اپنے جماعتی لیڈروں کی دعوت ہے، شخصیات کی دعوت ہے۔ اب نہ کوئی توحید کی دعوت سننے کو ملتی ہے، نہ سنت کی دعوت سننے کو ملتی ہے۔ ہمارے اہل حدیث پلیٹ فارم جو ہے وہ اب اجنبی ہو کے رہ گیا ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی کسی نے جو ہے وہ معاشی اصلاح کا ایجنڈا لے لیا ہے، کسی نے جو ہے وہ رفائی کاموں کا بیڑا اٹھا لیا ہے، کسی نے سحر افطاری کے پروگراموں کا بیڑا اٹھا لیا ہے، کسی نے کوئی اور جو ہے مصروفیت بنا لی ہے، لیکن خالص توحید و سنت کی جو دعوت تھی عام طور پر جو ہے اب وہ سننے کو نہیں ملتی۔ حالانکہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت جو ہے وہ جیل کے اندر دی، یا صاحبہ السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ کتنے کافر پاکستان میں ہیں اور کتنے فاسق جو ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ہم ان کے پاس دعوت کا کام نہیں کرتے۔ ہم نے یہ جو نالیاں صاف کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ایسا نفرت والا سلوک کیا ہے، اور ہم نے ان کو گندگی میں ایسا ڈال دیا ہے کہ وہ اب ہم سے ہمارے دین اسلام کی دعوت سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور قبول نہیں کرتے۔ ہم کو چاہیے تھا کہ یہ ایک بڑا خوبصورت موقع تھا ہمارے پاس کہ ہم ان تک جو ہے وہ دعوت دین جو ہے اس کو پہنچاتے۔ حالت دیکھیے عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ لڑنے سے پہلے اپنی قوم کو انہوں نے جا کر دعوت دی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان کو بھیجا تھا، تو 500 لوگ ان کی قوم کے انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی طریقے سے یہ چین، یہ انڈونیشیا، یہ سارے اکثر علاقہ دیکھا جائے، اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اکثریت مسلمان ممالک کی وہ ہے کہ جو دعوت دین کے ذریعے جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس بات کی
کہ دعوت دین جو ہے اس کو زندہ کیا جائے اور اس کے لیے بھرپور کوشش کی جائے۔ اب ہر جگہ سے یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں ہمیں جانا چاہیے اور جا کے ورنہ جو ہے وہاں پر برے لوگ ان کو پڑھائیں گے اور ان کا عقیدہ اور ذہن کو مسخ کر دیں گے۔ یہ بات ایک حد تک ٹھیک ہے، جائیں اسکولز میں جائیں، کالجز میں جائیں، یونیورسٹی میں جائیں، وہاں پر جا کر پڑھائیں اور آپ دین کا کام کریں، لیکن جو بنیادی ہماری ذمہ داری تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ کار تھا، امام محدثین کا طریقہ کار تھا، اس سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے اور جو ہے ہم اس رستے کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا اتنا زیادہ فائدہ نہیں، اگرچہ اس کا فائدہ ہے۔ وہ یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والے جتنے بھی لوگ ہیں یہ ہمارے ہی گلی محلوں میں رہنے والے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے ہم ان تک جا کر کہتے ہیں جی کہ وہ مساجد میں نہیں آتے، اس لیے اسکول کالجز میں آتے ہیں، ہم وہاں پر جا کے ان کو دین کا کام کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ وہاں پر دین کا کام کریں، لیکن وہ رہنے والے تو ہمارے گلی محلوں کے اندر ہی ہیں۔ ہم کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ایک ایک دروازے پہ کیوں نہیں جاتے، ایک ایک چوک چوراہے پہ ہم کیوں نہیں جاتے اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے یہی لوگ ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ رہنے والے ہیں، ہم نے بس صرف جو ہے اسکول کالجز میں ہی ان کو دین بتلانا ہے اور وہاں پر ہی دین کی دعوت دینی ہے، اور جو اگر مسجد میں آ گئے ہیں وہاں پر نہیں، ہمیں ان کے گھروں تک، ان کی بیٹھکوں میں، ان کی مجالس میں جا کر جو ہے وہ دین کا کام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے دے، ورنہ جس تیزی سے ہماری نسلیں جو ہیں وہ الحاد کا شکار ہو رہی ہیں، بے دین ہو رہی ہیں، بد عمل ہو رہی ہیں، اور جس بھی جگہ پر جاتے ہیں آپ تو کوئی مسجد ایسی ملتی نہیں ہے کہ وہاں پر لوگوں کو نماز کے احکام صحیح طور پہ معلوم ہو۔ اگر سفر میں قصر نماز پڑھ لیں، لوگ مقامی جو ہے وہ سلام پھیر دیتے ہیں، تو ایسی بدقسمتی ہے کہ ہماری اس دعوتی کمزوری کی وجہ سے لوگوں کو نماز تک کے اور توحید کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ معلوم نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت دین کی ضرورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔